اسکرین پر جو آپ یہ تھمبنیل دیکھ رہے ہیں اس پر لکھا ہے اولیاء اللہ سے مدد مانگنے پر وہابی راغب قاسمی کی نادانی دیکھیں، اور ہندی میں لکھا ہے اولیاء اللہ سے مدد مانگنے پر راغب قاسمی کی نادانی دیکھیں، اور پھر بیچ میں لکھا ہے چلو آج اسی کی خبر لیتے ہیں۔ معزز ناظرین کرام، دراصل یہ جو ویڈیو بنائی گئی ہے یہ ہماری ایک ویڈیو کے رد میں بنائی گئی ہے، اور اس ویڈیو کے اندر جو مکاریاں کی گئی ہیں اور جو جھوٹ اور دجل و فریب سے جو کام لیا گیا ہے اور اپنی سیدھی سادی اور بھولی بھالی عوام کو جو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اپنی سیدھی سادی عوام کو بیوقوف بنا کر کے جو اپنا الو سیدھا کرنے کی ناکام کوشش کی گئی ہے، آج ہم اپنی اس ویڈیو میں اسی کی حقیقت کو آپ کے سامنے رکھیں گے اور فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑ دیں گے۔ تو آئیے بغیر کسی تمہید کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ مثلا کل جو ویڈیو جناب راغب قاسمی نے اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہے اس کا تھمبنیل یہ ہے، اور یہ ویڈیو کتنے منٹ کی ہے دیکھیے، 11 منٹ 14 سیکنڈ کی، اور ہمارے چینل کی جس ویڈیو کا یہ جواب دیا ہے اس ویڈیو میں وہ ویڈیو کتنے منٹ کی ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں، 9 منٹ 24 سیکنڈ کی ہے، یعنی 2 منٹ سے بھی کم میں جناب راغب قاسمی دیوبندی نے جواب مکمل کر دیا ہے۔ جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے اندر دیکھا کہ ان بغیر نام کے مولوی رضا خانی نے جس ویڈیو کے رد میں ہم نے ویڈیو بنائی تھی اس کا تھمبنیل دکھایا اور ہماری ویڈیو کا تھمبنیل دکھایا، اور دونوں تھمبنیل دکھا کر کے جناب نے عوام کو جناب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے راغب قاسمی نے 2 منٹ بلکہ 2 منٹ سے پہلے ہی ہماری ویڈیو کا جواب دے دیا۔ تو اس کے جواب میں جناب میں یہی کہوں گا کہ جناب بغیر نام کے مولوی رضا خانی، اگر آپ میری پوری بات نقل کر دیتے اور پوری بات عوام کو بتا دیتے اور اس طرح یوں مکاری نہ کرتے تو آپ کی حقیقت بالکل واضح ہو جاتی۔ جس ویڈیو کے جواب میں میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی اس ویڈیو میں میں نے یہ کہا تھا کہ کچھ اہم باتوں کا جواب آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ جو بھی اس ویڈیو کے اندر اہم باتیں ہیں ان باتوں کو دیکھتے ہیں، پھر ان کا جواب آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو میں نے بالتفصیل اس ویڈیو کا جواب نہیں دیا تھا، بلکہ کچھ اہم باتوں کا جواب عوام کی خدمت میں رکھا تھا، لیکن آپ نے اس کو چھپایا اور اس کو چھپا کر کے عوام کے سامنے صرف یہ بات پیش کی کہ دیکھیے جناب راغب قاسمی نے 2 منٹ بلکہ 2 منٹ کے اندر ہی ویڈیو کا جواب دے دیا، اور اس طریقے سے آپ نے جھوٹ بول کر کے عوام میں اپنی واہ واہی لوٹنے کی ناکام کوشش کی۔ اور جناب بغیر نام کے مولوی رضا خانی صاحب، یہ آپ عوام سے جھوٹ بول کر کے عوام کو تو خوش کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو کیسے خوش کریں گے جبکہ آپ نے جھوٹ بولا ہے اور آپ نے اس جھوٹ کو چھپا کر کے مکاری سے کام لیا ہے اور عوام کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ دیکھیے آگے یہ کیا کہتے ہیں، یہ بھی آپ دیکھیے۔ سامعین و ناظرین، سب سے پہلے یہ دیکھیں اور سنیں کہ ہمارے اس رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل کی ویڈیوز دیکھنے والوں کو، یعنی ہمارے سنی بھائیوں کو، جناب راغب قاسمی وہابی نے کیا کہا ہے۔ اس بغیر نام کے مولوی رضا خانی کے ماننے والے جن کی عقل پر پردہ پڑ چکا ہے اور جو بالکل اندھے ہو چکے ہیں، اندھ بھکت ہو چکے ہیں، وہ آ کر کے اس کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں، ویڈیو کو دیکھ کر کے وہ اس کا دھندا بھی چلوا رہے ہیں اور اس کی دکان بھی چلوا رہے ہیں۔ تو سامعین و ناظرین، سن کر یقیناً آپ کو غصہ آ رہا ہوگا، مجھے بھی بہت زیادہ آیا، بلکہ اب بھی ہے، مگر بجائے غصے سے مغلوب ہو کر کچھ بھی کہہ دینے کے اس وہابی جناب راغب قاسمی کو بتا دوں کہ میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا کہ آپ ہمیں رضا خانی نہ کہیں، ورنہ ہم آپ کو پاخانی کہنا شروع کر دیں گے، مگر اس وقت تو جانے کہاں گم ہو گئے، اب نکلے ہیں۔ تو پھر ایک بار تنبیہ کر دیا ہوں کہ آئندہ آپ ہم سنیوں کو رضا خانی کہنا چھوڑ دیں، ورنہ رد عمل کی صورت میں ہم سنی آپ دیوبندیوں کو پاخانی کہنا شروع کر دیں گے، پھر ہم سے شکایت کا کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ رہی بات میرے نام کی کہ جس کے ذریعے مجھے آپ مخاطب کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے چینل کے نام سے مخاطب کریں، جیسے میں آپ کو آپ کے چینل کے نام سے مخاطب کرتا ہوں۔ امید ہے اگر آپ بدفہم اور ضدی ہٹ درم نہیں ہوں گے تو آئندہ ہمیں رضا خانی کہنا چھوڑ دیں گے، ورنہ پھر پاخانی بننے اور سننے کے لیے تیار رہیں، اور یہ نام کوئی مقامی یا علاقائی لیول پر نہیں ہوگا بلکہ عالمی سطح پر ہوگا، اور اس کے ذمہ دار صرف اور صرف آپ ہوں گے جناب راغب قاسمی، کیونکہ پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو، یعنی آپ دیوبندیوں وہابیوں کو پاخانی کہنا اس قدر مشہور کر دیا جائے گا کہ پھر آپ لوگوں کو اتنا افسوس ہوگا جس کا کوئی اندازہ آپ کو ابھی نہیں ہوگا۔ اور اسے دھمکی نہ سمجھے جناب راغب قاسمی، بلکہ اسے مشورہ سمجھے، پیار سے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، جناب بغیر نام کے مولوی رضا خانی نے اس ویڈیو میں میری ویڈیو چلائی اور اس کے بعد کچھ باتیں کہیں۔ پہلی بات تو یہ کہی جناب بغیر نام کے مولوی رضا خانی نے کہ جناب راغب قاسمی صاحب
آپ हमें रज़ाख़ानी ना कहें, वरना हम रद्द अमल की सूरत में आपको पाखानी कहना शुरू कर देंगे। तो जनाब बगैर नाम के मौलवी रज़ाख़ानी साहब, हम जो आपको रज़ाख़ानी कहते हैं ये हम रद्द अमल ही की सूरत में कहते हैं। आप हमें वहाबी कहते हैं और न जाने कैसे कैसे अलक़ाबात से हमको और हमारे अकाबिरीन को आप पुकारते हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक वीडियो के अंदर हज़रत मौलाना अबू अय्यूब क़ादरी को काला हज़रत के नाम से पुकारा था। तो जनाब बगैर नाम के मौलवी रज़ाख़ानी साहब, आप हमें वहाबी और दीगर अलक़ाबात से हमें पुकारना छोड़ दें और हमें और हमारे अकाबिरीन को अगर अदब से आप बोलेंगे, अदब के दायरे में रह करके बात करेंगे, तो हम भी आपसे अदब के दायरे में रह करके बात करेंगे। और अगर आप ही नहीं चाहते कि अदब के दायरे में बात की जाए, तो जनाब बगैर नाम के मौलवी रज़ाख़ानी साहब, हमारे अंदर भी ज़बान है, हमारे पास भी ज़बान है और हम भी बोलना जानते हैं और हम भी जवाब देना जानते हैं। अगर आप हमारे अकाबिरीन को बुरा भला कहेंगे तो हम भी जनाब रद्द अमल की सूरत में आपको रज़ाख़ानी कहेंगे। अगर आप बाज आ जाएंगे तो हम भी अपने इस बात को वापस ले लेंगे और हम भी आपको अदब के दायरे में रह करके आपसे बात करेंगे। दूसरी बात जनाब, मेरी वीडियो दिखा करके जनाब ने ये कहा कि देखिए जनाब राग़िब क़ासमी ने आपकी आवाम को, यानी आपकी वीडियोस देखने वाले लोगों को अंधभक्त कहा है। तो जनाब अंधभक्त मैंने यूं ही नहीं कहा, बल्कि मेरे पास दलील है और कई वजूह है कि जिनकी बुनियाद पर मैंने आपकी आवाम को अंधभक्त कहा। कई वजूह हैं, उनमें से एक वजह यह भी है कि जनाब आपने अपनी इस गुफ्तगू में ये कहा है कि आप हमें ये बात कहते हुए कि आप हमें रज़ाख़ानी कहना छोड़ दें, और जिस तरीके से आपने कहा कि जिस तरीके से हम आपको आपके चैनल के नाम से पुकारते हैं, यानी मेरे चैनल का नाम क्या है, राग़िब क़ासमी संभली, आपने कहा कि हम आपको आपके चैनल के नाम से पुकारते हैं। तो जनाब बगैर नाम के मौलवी रज़ाख़ानी साहब, क्या मेरे चैनल का नाम राग़िब क़ासमी वहाबी देवबंदी है? मेरे चैनल का नाम तो राग़िब क़ासमी संभली है। तो आप फिर मुझे राग़िब क़ासमी देवबंदी वहाबी क्यों कहते हैं? मुझे देवबंदी कहने पर एतराज़ नहीं है, मुझे आपकी बात पर एतराज़ है कि जो आपने कहा कि मैं आपको आपके चैनल के नाम से मुखातब करता हूँ। तो जनाब आप मुझे मेरे चैनल के नाम से मुखातब नहीं करते, बल्कि आप मुझे जो मुखातब करते हैं वो कहते हैं राग़िब क़ासमी वहाबी देवबंदी। तो जनाब आप ये कह रहे हैं और ये झूठ बोल रहे हैं कि आप मुझे मेरे चैनल के नाम से मुखातब करते हैं। तो ये जो आप झूठ बोलते हैं, जैसे कि पीछे भी मैंने अभी वजाहत करी थी कि आपने झूठ बोल करके आवाम को खुश करने की कोशिश की, तो आप जो झूठ बोलते हैं, तो इस झूठ पर भी आकर के आपकी आवाम आपके कमेंट बॉक्स में आकर के जिंदाबाद और माशाअल्लाह के नारे लगाते हैं। तो जनाब ये अंधभक्ति नहीं है क्या? झूठ पर माशाअल्लाह और जिंदाबाद के नारे लगाना ये अंधभक्ति ही तो है। जब झूठ को झूठ नहीं कहा जा रहा और बगैर कुछ आगे पीछे देखे हुए जिंदाबाद और तरह तरह के नारे लगाए जा रहे हैं, तो जनाब ये अंधभक्ति है। तो इस वजह से मैंने आपके व्यूअर्स को और आपके लोगों को अंधभक्त कहा। आपके लोग अगर झूठ पर जिंदाबाद के नारे लगाना छोड़ देंगे तो हम आपके और आपके लोगों को अंधभक्त कहना भी छोड़ देंगे। और एक बात जनाब आपने ये भी कही कि हम आपको पाखानी कहना शुरू कर देंगे। तो जनाब बगैर नाम के मौलवी रज़ाख़ानी साहब, मैं आपको समझा दूं कि अगर आप बात को बढ़ाना चाहते हैं और आप इस तरह के नाम लेकर के अगर बात को तवील करना चाहते हैं, तो देखिए ज़बान हमारे पास भी है। फिर हम आपके नाम को इतना मशहूर करेंगे और ऐसा नाम मशहूर करेंगे कि जिस तरीके से आपने कहा ना कि वो नाम आलमी सतह पर होगा, तो हम भी इसी तरीके से पूरी दुनिया में और आलमी सतह पर आपके एक ऐसे नाम को अवाम के सामने पेश करेंगे और उसी नाम से आपको मुखातब करेंगे जिस तरीके से आप हमसे ये बात कह रहे हैं कि हम आपको इस नाम से मुखातब करेंगे। तो जनाब आप भी अदब के दायरे में बात करेंगे तो हम भी अदब के दायरे में बात करेंगे, और अगर आप अदब के दायरे में बात नहीं कर सकते, नहीं करेंगे, तो जनाब हम भी आपको आपके लहजे में ही जवाब देंगे। ज़बान आपके पास है तो ज़बान हमारे भी पास है। तो आइए जनाब आगे क्या कहते हैं उसको भी देखते हैं और फिर उसका जवाब भी देखिए। खैर सामीन और नाज़रीन, अब आगे देखें ये जनाब क्या कह रहे हैं। ये वीडियो को शुरू करते हैं, देखिए इस वीडियो को आप। और फिर अंसारी बिलाल ने मज़ार वालों से मांगने को भी शिर्क कहा। हालांकि मैंने कई वीडियो में इन देवबंदियों को उनके घर का आईना दिखाते हुए बताया है कि साहिब मज़ार से तो आपके घर में भी मांगा जाता है, और वो भी मा फ़ौक़ल असबाब। इस पर दो हवाले आप हजरात की खिदमत में यहाँ पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। ये देखें किताब जिसका नाम है फ़ज़ाइल आमाल, जिल्द दोम और सफ़ा नंबर 793 है। इस पर देखें देवबंदी मजहब के शेखुल हदीस जनाब ज़करिया कांधलवी लिखते हैं
کہ سید ابو محمد عبدالسلام حسینی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ میں تھا، 3 دن تک کچھ کھانے کی نوبت نہ آئی۔ میں نے منبر شریف کے قریب جا کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد میں نے کہا، دادے ابا مجھے بھوک لگ رہی ہے اور میرا سرید کھانے کو دل چاہتا ہے۔ اس کے بعد میں سو گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک شخص نے آ کر مجھے جگایا اور لکڑی کے ایک پیالے میں سرید، اس میں خوب گھی اور گوشت اور بہت سی خوشبوئیں پڑی ہوئی تھیں، مجھے دیا۔ میں نے پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ وہ کہنے لگے آگے کی بات اگلے صفحہ پر ہے جس کی یہاں ضرورت نہیں ہے، مگر اس واقعے سے سامعین و ناظرین آپ نے یہ سمجھ لیا کہ سید ابو محمد عبدالسلام حسینی رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے بھوک کی شکایت کی اور اسپیشل کھانے کی فرمائش کی۔ اگر صاحب مزار سے مانگنا شرک ہے تو سید ابو محمد عبدالسلام حسینی رحمۃ اللہ علیہ کو دیوبندی مذہب کے شیخ الحدیث جناب زکریا کاندھلوی نے مشرک کیوں نہیں کہا؟ اور اب تک کہ دیوبندی اس واقعہ کو فضائل اعمال میں لکھ لکھ کر چھاپتے رہے، کسی نے بھی ان کو مشرک کیوں نہیں قرار دیا؟ کیا یہ کمنٹ کرنے والا انصاری بلال بتائے گا؟ چلیے سامعین، اب یہ کتاب دیکھیے جس کا نام ہے امداد المشتاق اور اس کا صفحہ نمبر 123 ہے۔ اس پر اشرف علی تھانوی، جسے دیوبندی مذہب کے لوگ اپنا حکیم الامت کہتے ہیں، انہوں نے کیا لکھا ہے پڑھیں۔ لکھا ہے کہ میرے حضرت کا ایک جلہا مرید تھا، بعد انتقال حضرت کے مزار شریف پر عرض کیا کہ حضرت میں بہت پریشان اور روٹیوں کو محتاج ہوں، کچھ دستگیری فرمائیے۔ حکم ہوا کہ تم کو ہمارے مزار سے 2 آنے یا آدھ آنا روز ملا کرے گا۔ ایک مرتبہ میں زیارت مزار کو گیا، وہ شخص بھی حاضر تھا، اس نے کل کیفیت بیان کر کے کہا کہ مجھے ہر روز وظیفہ مقررہ یہیں قبر سے ملا کرتا ہے۔ سامعین و ناظرین، یہاں بھی پچھلے واقعے کی طرح ما فوق الاسباب مانگا گیا ہے، لیکن دیوبندیوں وہابیوں کے حکیم الامت نے مانگنے والے کو مشرک نہیں کہا۔ اب فیصلہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے دیوبندیوں وہابیوں کو خود کر لینا چاہیے کہ بات کس کی درست ہے، آج کل کے متعصب دیوبندی وہابی مولویوں کی یا ان کے دیوبندی مذہب کے حکیم الامت اور شیخ الحدیث کی۔ بہرحال سامعین و ناظرین، ثابت ہو گیا دیوبندیوں کی کتابوں کے حوالے سے کہ مزار والوں سے مانگنا شرک نہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس بغیر نام کے مولوی رضا خانی نے 2 کتابوں کے حوالے پیش کیے، حالانکہ اس حوالے کا جو تعلق ہے وہ مدد مانگنے کے تعلق سے نہیں ہے، بلکہ نیچے اس بغیر نام کے مولوی رضا خانی کو یہ دکھا بھی نہیں کہ ایک کرامت کے طور پر اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ حالانکہ میں نے اس حوالے کا جواب اور اس عبارت کا جواب اپنی اس والی ویڈیو کے اندر دے دیا ہے، اگر آپ کو تفصیل سے دیکھنا ہے تو آپ اس والی ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں۔ بس میرے دیے گئے 2 حوالوں کا جواب اس وہابی جناب راغب قاسمی نے صرف اور صرف یہ دیا، جیسا کہ آپ نے بھی سنا، کہ اس حوالے کا جو تعلق ہے مدد مانگنے کے تعلق سے نہیں، بلکہ نیچے یعنی امداد المشتاق نامی کتاب میں جہاں یہ واقعہ لکھا ہے وہیں حاشیہ کے نام پر لکھا ہے کہ یہ من جملہ کرامات کے ہے۔ حالانکہ سامعین، اگر اس بات کو تسلیم بھی کر لی جائے کہ یہ واقعہ کرامت ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرا اعتراض واقعہ پر تو ہے ہی نہیں، میرا اعتراض تو اس مانگنے والے پر ہے کہ مانگنے والے نے اپنی محتاجی بیان کر کے صاحب مزار سے دستگیری کی جو فریاد کی، میرا اعتراض اس فریاد پر ہے کہ وہ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مانگ کر شرک کے مرتکب ہوئے کہ نہیں۔ جواب تو جناب راغب قاسمی کو اس کا دینا تھا۔ جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے اندر سنا اور دیکھا کہ جناب بغیر نام کے مولوی رضا خانی صاحب نے 2 کتابوں کے حوالے پیش کیے تھے، اور ان میں سے ایک کتاب کے حوالے کا میں نے جواب دیا تھا، اور وہ میں نے جواب یہ دیا تھا کہ جناب یہ جو واقعہ ہے یہ کرامت کے طور پر اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے، لیکن جناب بغیر نام کے مولوی رضا خانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ کرامت کے طور پر ہے، میرا اعتراض اس واقعے پر نہیں ہے کہ یہ واقعہ کرامت ہے یا کرامت نہیں ہے، میرا واقعے پر اعتراض نہیں ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ میرا جو اعتراض ہے وہ اس مانگنے والے پر ہے کہ جس نے اللہ کو چھوڑ کر کے مزار والے سے اور صاحب مزار سے اپنی فریاد کی اور اس سے سوال کیا، تو میرا جو اعتراض ہے وہ اس مانگنے والے پر ہے، میرا اعتراض واقعے پر نہیں ہے۔ تو معزز ناظرین کرام، آئیے اس کا بھی جواب میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، جناب بغیر نام کے مولوی رضا خانی صاحب اور جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، سب کو میں یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ علماء حق، علماء دیوبند کے نزدیک
استمداد بالغیر نہ تو مطلقاً جائز ہے اور نہ ہی مطلقاً شرک ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی صاحب مزار سے مانگ رہا ہے تو ڈائریکٹ اس کو کافر یا مشرک قرار دے دیا جائے گا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی مانگ رہا ہے کسی بھی صورت میں مانگ رہا ہے تو وہ جائز ہے اور وہ صحیح ہے. بلکہ علماء حق، علماء دیوبند کے نزدیک جو ہمارا موقف ہے استمداد بالغیر کے تعلق سے، اس میں کئی اقسام کی جاتی ہیں، اور اس میں سے کچھ اقسام ایسی ہیں کہ جن کا تعلق شرک سے ہے، اور کچھ اقسام ایسی ہیں جن کا تعلق کفر سے ہے، اور کچھ اقسام ایسی بھی ہیں کہ جو صحیح اور درست ہیں اور وہ استمداد بالغیر جائز بھی ہے. تفصیل کا تو یہاں پر موقع نہیں ہے کیونکہ کافی لمبی ویڈیو ہو جائے گی، لیکن اگر وقت ملا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی تفصیل سے ان تمام اقسام کو مع مثال کے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور ایک تفصیلی ویڈیو اس تعلق سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دی جائے گی. بہرحال اس واقعے میں جو مانگا گیا ہے اور جو استمداد بالغیر کی گئی ہے اور جو غیر سے مانگا گیا ہے، صاحب مزار سے جو فریاد کی گئی ہے، جو سوال کیا گیا ہے، وہ استمداد بالغیر کی اسی شکل میں آتی ہے کہ جو شکل جائز ہے، اور اس صورت کو حکیم الامت مجدد دین و ملت حضرت مولانا الشاہ اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیا ہے. دیکھیے پہلے میں آپ کو وہ صورت اور وہ شکل بتا دیتا ہوں کہ استمداد بالغیر کی وہ کون سی صورت ہے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ واقعہ بالکل صحیح ہے اور یہ جو سوال کیا گیا ہے یہ بھی بالکل صحیح ہے. دیکھیے یہ امداد الفتاوی ہے، حکیم الامت مجدد دین و ملت حضرت مولانا الشاہ اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، جلد پنجم ہے اور اس کا صفحہ نمبر 364 ہے. دیکھیے اس میں ایک سوال کے جواب میں کچھ صورتیں استمداد بالغیر کی گنائی گئی ہیں. دیکھیے میں پڑھتا ہوں الجواب سے. فرماتے ہیں کہ جو استعانت و استمداد بالمخلوق باعتقاد علم و قدرت مستقل مستمد من ہو شرک ہے. نمبر 2، اور جو باعتقاد علم و قدرت غیر مستقل ہو مگر وہ علم و قدرت کسی دلیل صحیح سے ثابت نہ ہو یہ معصیت ہے. اور یہ جو شکل ہے جو اب میں بتانے جا رہا ہوں اس کو آپ توجہ سے سنیے. اور جو باعتقاد علم و قدرت غیر مستقل ہو اور وہ علم و قدرت کسی دلیل سے ثابت ہو، اور وہ علم و قدرت کسی دلیل سے ثابت ہو جائز ہے، خواہ وہ مستمد من حی ہو یا میت ہو. اس صورت میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ جو مانگنے والا ہے، جو فریاد کرنے والا ہے، اگر اس کو اس بات کا یقین ہے کہ صاحب مزار کو یہ جو طاقت اور قوت اور جو طاقت دی گئی ہے، جو قدرت دی گئی ہے، یہ غیر مستقل ہے، یعنی یہ ہمیشہ طاقت نہیں ہے، عارضی طور پر یہ طاقت اس کو دی گئی ہے، اور اس سائل کو یہ بھی معلوم ہو جائے جس چیز کو طلب کیا جا رہا ہے اس کی قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دی ہے، تو ایسی صورت میں استمداد بالغیر آگے لکھا ہے کہ خواہ مستمد من حی ہو یا میت، دونوں صورتوں میں استمداد بالغیر جائز ہوگا. اور اس واقعے میں جو مانگا گیا ہے اور اس واقعے میں جو سوال کیا گیا ہے وہ اس صورت کے تحت اور اس شکل کے تحت جائز ہے، اور جو سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنا بھی صحیح ہے. اور کسی کو مشرک قرار دینا اور کسی کو کافر قرار دینا جناب اتنا آسان نہیں ہے. یہ جناب آپ کے اعلیٰ حضرت نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ اگر کسی کے اندر 99 وجوہ کفر کی پائی جا رہی ہوں، 99 صورتیں کفر کی پائی جا رہی ہوں، اور صرف ایک صورت اور ایک وجہ مسلمان ہونے کی پائی جا رہی ہو، تو اس شخص کو مسلمان ہی کہا جائے گا، نہ کہ مشرک اور کافر قرار دیا جائے گا. امید کرتا ہوں یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. آگے دیکھیے جناب کیا کہتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا جواب. لیکن سامعین، آپ نے غور کیا کہ حوالے میں نے ایک نہیں بلکہ 2 دیے تھے. امداد المشتاق کا نادان اور بچکانہ جواب تو جو بھی دینے کی کوشش جناب راغب قاسمی وہابی نے کی وہ تو کی، مگر دوسرا حوالہ فضائل اعمال کا جو دیا تھا اس کا تو جواب اس نے دیا ہی نہیں. کیا وہ بھی کرامت تھی؟ اس میں آپ نے سنا کہ نماز پڑھ کر بجائے اللہ، جیسا کہ آپ نے سنا کہ جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نے حوالے 2 دیے تھے اور میں نے جو جواب دیا تھا وہ صرف امداد المشتاق کا جواب دیا تھا. تو ہاں، میں نے جو اس ویڈیو کے اندر جواب دیا تھا وہ صرف امداد المشتاق ہی کا جواب دیا تھا. چلیے فضائل اعمال کا جواب بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. حالانکہ اس میں جو بات انہوں نے پیش کی ہے اور جو بتانے کی کوشش کی ہے اس کا کوئی تعلق ہے نہیں جو یہ بتانا چاہ رہے تھے، لیکن آئیے پہلے ہم آپ کو پورا واقعہ پڑھ کر کے سناتے ہیں. دیکھیے فضائل اعمال ہے، جلد 2 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 793 اور 794.
لکھتے ہیں سید ابو محمد عبدالسلام حسینی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ میں تھا، 3 دن تک کچھ کھانے کی نوبت نہ آئی۔ میں نے ممبر شریف کے قریب جا کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد میں نے کہا دادے ابا مجھے بھوک لگ رہی ہے اور میرا سرید کھانے کو دل چاہتا ہے۔ اس کے بعد میں سو گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک شخص نے آ کر مجھے جگایا اور لکڑی کے ایک پیالے میں سرید، اس میں خوب گھی اور گوشت اور بہت سی خوشبوئیں پڑی ہوئی تھی، مجھے دیا۔ میں نے پوچھا یہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ کہنے لگے جناب نے غالباً یہیں تک یہ واقعہ پڑھا تھا، آگے انہوں نے نہیں پڑھا، آگے میں پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ میرے بچے 3 دن سے اس کا تقاضا کر رہے تھے کہ آج مجھے کچھ مقدر سے مل گیا تھا، اس لیے میں نے پکایا تھا، پھر پکا کر میں سو گیا تو میں نے خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ارشاد فرما رہے ہیں کہ تیرے ایک بھائی نے اس کی تمنا مجھ سے کی ہے، اس میں سے اس کو بھی کھلانا۔ معزز ناظرین کرام، آپ نے دیکھا اور پورا واقعہ سنا، کیا کہیں اس پورے واقعے میں غیر اللہ سے مدد مانگنے کا ذکر موجود ہے؟ کیا صاحب مزار سے مانگنے کا ذکر موجود ہے؟ اس میں صرف اتنی بات کہی گئی ہے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے اور میرا سرید کھانے کو دل چاہتا ہے۔ اس میں ایک تمنا کی جا رہی ہے، دل کا اظہار کیا جا رہا ہے، دل کی تمنا بیان کی جا رہی ہے۔ تو کیا صرف تمنا کرنے سے اور اپنے دل کا اظہار کرنے سے یہ غیر اللہ میں شامل ہے اور یہ غیر اللہ سے مدد مانگنے میں شامل ہے؟ کچھ تو انسان کے اندر عقل ہونی چاہیے کہ جناب میں پیش کیا کر رہا ہوں اور کس صورت میں پیش کر رہا ہوں اور کس کو مستدل بنا کر کے پیش کر رہا ہوں۔ کیا علماء حق، علماء دیوبند نے صرف تمنا کرنے کو اور دل کا اظہار کرنے کو شرک قرار دیا ہے، کفر قرار دیا ہے؟ اگر صرف دل کی تمنا کرنے کو اور دل سے تمنا کرنے کو اگر علماء حق، علماء دیوبند نے اس کو شرک قرار دیا ہے اور اس قسم کو بھی شرک میں داخل کیا ہے تو آپ وہ عبارت پیش کریے۔ اگر آپ وہ عبارت پیش کر دیں گے اور آپ یہ ثابت کر دیں گے کہ ہاں دل سے تمنا کرنے کو اور صرف تمنا کرنے کو شرک قرار دیا جاتا ہے اور شرک ہے یہ، تو آپ اس عبارت کو پیش کر دیجئے، اس کے بعد ہم اس کا حکم بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ تو اس میں کہیں بھی یہ بات موجود نہیں ہے کہ اس میں غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہے، اس میں غیر اللہ سے مدد نہیں مانگی گئی، بلکہ اس میں صرف دل کا اظہار کیا گیا ہے اور دل کی تمنا پیش کی گئی ہے۔ تو اس واقعے میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہو۔ اسی وجہ سے اس میں کوئی خاص بات تھی بھی نہیں، اس واقعے کا اور آپ کے اس حوالے کا جواب بھی نہیں دیا گیا تھا اور جان بوجھ کر میں نے نہیں دیا تھا۔ لیکن اس واقعے میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے یہ ثابت ہو رہا ہو کہ جناب غیر اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ تو معزز ناظرین کرام، آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہے اور آپ نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ جناب نے کن کن مکاریوں سے کام لیا ہے اور کیا کیا دجل و فریب اس ویڈیو کے اندر کیا گیا ہے اور اپنی عوام کو جھوٹ موٹ جو خوش کرنے کی ناکام کوشش کی گئی ہے اس کی بھی حقیقت آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔